اللہ کے سوا. اگر اصنام رکاوٹ ہوں تو اصنام مراد ہیں، اگر انسان رکاوٹ ہوں تو انسان مراد ہیں. یعنی صرف اس کا تعلق پتھروں کے ساتھ، حجر و شجروں کے ساتھ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ بتوں والی آیتیں ہمارے اوپر فٹ کی جاتی ہیں اور ہمیں مشرک قرار دیا جاتا ہے. جو بھی شرک کرتا ہے وہ مشرک ہے، وہ اپنا ہو وہ بیگانہ ہو. وہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شرک کرے تو وہ مشرک ہی رہے گا. جیسے کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی چوری کرتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ چور ہے. کوئی زنا کرتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ زانی ہے. کوئی شراب پیتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ شرابی ہے. اسی طرح کلمہ پڑھ کر جو شرک کرتا ہے وہ مشرک ہے اللہ رب العزت کے ہاں. ہاں یہ ہے کہ ہم دعوت کا انداز اور اسلوب حکمت اور دانائی والا اور اچھا اختیار کریں. یہ نہیں اب کہ مشرک کی گردانی اور اس کو بار بار یہ الفاظ ہی بولے، اس کو سمجھایا جائے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. کارو شرک رہا ہے وہ مشرک، لیکن مشرک کہنے سے وہ ٹال نہیں جائے گا، وہ اس سے باز نہیں آئے گا. حکمت اور دانائی کے ساتھ سمجھایا جائے. اور شرک اتنی غلیظ بیماری ہے کہ آج امت مسلمہ اور امت محمدیہ کے اندر سرایت کی ہوئی ہے اور یہ تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، شرک ضائع کر دیتا ہے. مالا اور ان کے لیے فیہا ان میں منافع کئی فائدے ہیں. یہ جانوروں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے لیے کئی فائدے ہیں. ومشارب اور پینے کی چیزیں ہیں. افلا کیا پھر نہیں یشکرون وہ شکر کرتے. واتخذوا اور انہوں نے بنا لیے من دون اللہ اللہ کے سوا آلہۃ کئی معبود، ایک معبود نہیں کئی معبود بنا رکھے ہیں کہ یہ جی اپنا فلاں جو ہماری حاجت پوری کرتا ہے، فلاں ہمیں بیٹے دیتا ہے، فلاں جگہ پر جائیں تو وہاں یہ کچھ مل جاتا ہے وہ کچھ مل جاتا ہے. یعنی ہم نے معبود جو معبود برحق ہے اور ایک ہی معبود ہے اللہ رب العزت، اس کی ذات کو ہم نے جانا نہیں، پہچانا نہیں، اس کو ہم نے معبود صحیح طور پر سمجھا نہیں ہے. اس لیے کئی لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے جو خود پیدا کیے گئے ہیں. بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ضعف الطالب والمطلوب، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہیں، مانگنے والے بھی کمزور، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. ان کی حیثیت تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوں ہے کہ اگر تمہارے کھانے سے مکھی جو ہے وہ ان کے کھانے سے اٹھا کر اپنی ہمت کے مطابق کھانا لے جائے وہ بھی نہیں چھڑا سکتے. مکھی کتنا لے جاتی ہے لیکن یہ طاقت نہیں رکھتے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ہم پلے باندھ لیں کہ جو بھی اللہ کے سوا جن کو پکارا جا رہا ہے، جن کے نام کی نظر و نیاز دی جا رہی ہے، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ اصنام ہے، وہ ان کی اگر پوجا پاٹ کی جا رہی ہے تو یہ شرک ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا. اس لیے توبہ طائب اللہ تاکہ وہ یونسرون مدد کیے جائیں. وہ انہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا کئی معبود تاکہ وہ مدد کیے جائیں، جبکہ یہ غلط ہے. لا یستطیعون نہیں وہ معبود طاقت رکھتے نصرہم ان کی مدد کرنے کی. وہ معبود جن کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ہماری مدد کریں گے وہ تو خود مدد کے طلبگار ہیں، وہ خود مدد چاہتے ہیں. وہم جبکہ وہ مشرکین تو لاؤں خود ان کے جند لشکر ہیں یحضرون جہنم میں حاضر کیے جانے والے. یہ مشرکین جن کی وہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں، جن کو معبود سمجھ رہے ہیں، یہ تو خود لشکر ہے ایسے جہنم میں جانے والے، حاضر کیے جانے والے، اور وہ مکر جائیں گے. اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر فرمایا کہ وہ مکر جائیں گے. وہ کہیں گے ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا ہماری عبادت کرو، پوجا پاٹ کرو. فلا یحزن کا لہذا نہ غم میں ڈالے آپ کو قول ان کی بات، ان کی بات سے آپ نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، غم میں مبتلا نہیں ہونا. ان کی یہ منہ کی باتیں اللہ رب العزت نے فرمایا انا نعلم بلا شبہ ہم جانتے ہیں ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. وما